خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص علمی سفر پر نکل رہے ہیں۔ جی ہمارے سامنے ہے نہج البلاغہ اور خاص طور پر پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی صاحب کی جو ترتیب اور تشریح ہے۔ جی ہاں، ان کی بڑی محنت ہے اس میں۔ بالکل، اور ہم آج توجہ مرکوز کر رہے ہیں اس کے حصہ 14 یعنی 14ویں حصے پر، جی جس میں ارشادات شامل ہیں 261 سے لے کر 280 تک، صحیح۔ اور عنوان بہت اہم ہے، مومن کی صفات۔ تو ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو مختصر مگر انتہائی گہرے اقوال ہیں، ان میں ایک صاحب ایمان کی کیا خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ اور یہ واقعی سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں، یہ کردار سازی کا پورا نقشہ ہے۔ جی، یہ صرف ایک فہرست نہیں لگتی نا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ایک مکمل طرز زندگی، ایک ضابطۂ حیات کی طرف اشارہ ہے۔ تو آئیے اس دانش کے خزانے کو مل کر کھنگالتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کچھ ملتا ہے۔ ضرور۔ اور نہج البلاغہ کی یہی تو خوبصورتی ہے کہ اس کی باتیں ہر دور کے لیے ہیں۔ پروفیسر بروہی صاحب نے انہیں جس طرح جمع کیا اور واضح کیا ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ جی، یہ جو صفات آج ہم دیکھیں گے نا، یہ صرف ذاتی عبادت یا نیکی کی بات نہیں ہے۔ یہ کردار بناتی ہیں، ہمارے آپس کے تعلقات پر اثر ڈالتی ہیں، مطلب پوری شخصیت کو سنوارتی ہیں۔ صحیح۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر نہ صرف ایک انسان کی اپنی زندگی بلکہ ایک اچھا معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ صدیوں کی حکمت ہے ان میں۔ تو پھر شروع کرتے ہیں حصہ 14 کے بالکل آغاز سے۔ پہلے 3 ارشادات، جی ان کا تعلق دیانتداری اور اعتماد سے لگتا ہے۔ ارشاد 261، المومن یکون صادقا، مومن سچا ہوتا ہے۔ جی 262، المومن یکون وفیا، مومن وفادار ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور 263، المومن یکون امینا، مومن امانت دار ہوتا ہے۔ یہ تینوں ایک ساتھ کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، یہ تینوں چیزیں، صدق یعنی سچائی، وفا یعنی وعدہ نبھانا یا تعلق نبھانا، اور امانت یعنی دیانت داری اور ذمہ داری کا احساس، یہ اصل میں بھروسے کی بنیاد ہے۔ اچھا، اعتماد کی۔ جی، اعتماد کی۔ اب خود سوچیں، ان کے بغیر کیا کوئی بھی رشتہ، ذاتی ہو، کاروباری ہو، سماجی ہو، چل سکتا ہے؟ نہیں، مشکل ہے۔ سچائی تو ایمان کی شرط ہے۔ حدیث میں بھی ہے نا کہ مومن سے اور غلطیاں شاید ہو جائیں لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، سنا ہے۔ اور وفا صرف وعدے کی نہیں ہوتی، تعلق کی بھی ہوتی ہے۔ کسی نے آپ پر بھروسہ کیا تو اس کا بھرم رکھنا، مشکل میں ساتھ دینا، یہ سب وفا ہے۔ اور امانت، اوہو، اس کا دائرہ تو بہت ہی وسیع ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ کسی نے پیسے رکھوائے تو واپس کر دیے۔ اچھا، جی، بلکہ آپ کی ذمہ داریاں، آپ کی صلاحیتیں، آپ کا وقت، یہاں تک کہ کسی کا راز، یہ سب امانت ہے۔ واقعی یہ تو بہت وسیع مفہوم ہے۔ بالکل۔ تو یہ تینوں مل کر ایک ایسی شخصیت بناتی ہیں جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ اور جب معاشرے میں یہ چیزیں کمزور ہوتی ہیں نا، تو پھر اس معاشرے کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ وہ جو آج کل کہتے ہیں نا سوشل سٹیبلٹی، سماجی استحکام، اس کا دار و مدار بڑی حد تک انہی اقدار پر ہے۔ یعنی یہ صرف ذاتی خوبیاں نہیں رہیں، یہ تو معاشرے کی صحت کی ضمانت بن گئی۔ سچائی، وفاداری، امانت داری، ان کے بغیر تو شاید انسانی تعلقات ہی ممکن نہ ہو۔ بالکل۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ہم انفرادی طور پر اور مل جل کر ان معیاروں پر کتنا پورا اترتے ہیں۔ خیر، ان بنیادی ستونوں کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ جی، اگلا جو مجموعہ ہے وہ ہمیں اندرونی مضبوطی اور سکون کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، یہ ہے ارشاد 26، المؤمن یکون محتسبا، مومن آزمائش میں صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر ارشاد 270، المؤمن یکون صابرا، مومن ثابت قدم رہنے والا ہوتا ہے۔ جی۔ اور ارشاد 265، المؤمن یکون قانعا، مومن قناعت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، محتسب اور صابر میں کیا کوئی فرق ہے؟ اور قناعت کا ان سے کیا تعلق بن رہا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ فرق ہے، اور بہت اہم فرق ہے۔ صابر تو ہے صبر کرنے والا، یعنی مشکل آئی، تکلیف پہنچی تو ہمت نہیں ہاری، ثابت قدم رہا۔ ٹھیک۔ لیکن محتسب، یہ اس سے ایک درجہ آگے ہے۔ یہ وہ ہے جو نہ صرف صبر کرتا ہے بلکہ اس صبر پر اللہ سے اجر کی، ثواب کی امید بھی رکھتا ہے۔ اچھا،
یعنی صرف برداشت نہیں کر رہا. نہیں، بلکہ اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر رہا ہے اور اسے اپنے لیے بہتری کا ذریعہ سمجھ رہا ہے. یہ ایک اونچا مقام ہے. سمجھا. یہ دونوں صفات مل کر انسان کو وہ ذہنی مضبوطی دیتی ہیں جسے آج کل ریزیلینس کہتے ہیں. جی ہاں، لچک. جی، مشکلات سے نمٹنا اور پھر سے کھڑا ہو جانا. لیکن یہاں اسلامی تصور میں وہ اجر کی امید والا پہلو اسے ایک روحانی جہاد بھی دیتا ہے. صحیح. اب قناعت کا تعلق اس سے ایسے بنتا ہے کہ جب انسان مشکلوں پر صبر کرنا سیکھ لیتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لیتا ہے، تو پھر جو مل جائے اس پر شکر کرنا، قانع رہنا آسان ہو جاتا ہے. قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ کوشش چھوڑ دو یا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو. نہیں، تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دل کو ہرس اور ہوس سے پاک رکھنا. جو مل گیا الحمدللہ، جو نہیں ملا اس پر کڑنا نہیں، دوسروں سے جلنا نہیں. اچھا، دل کا غنی ہونا. بالکل، دل کا اطمینان، وہ اندرونی سکون، وہ دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی. اسی لیے کہتے ہیں قناعت کرنے والا دل سب سے امیر دل ہے. تو یہ صفات انسان کو اندر سے مضبوط اور پرسکون بناتی ہیں. یہ تو بہت ہی گہری بات ہوئی. صبر صرف برداشت نہیں، امید اور اجر کے ساتھ برداشت ہے. اور قناعت مایوسی نہیں، دل کی بے نیازی ہے. جی. آج کل جب ہر طرف زیادہ سے زیادہ کی دوڑ ہے، یہ سمجھنا تو خاص طور پر بہت ضروری ہے. یہ صفات واقعی کردار کو نکھارتی ہیں. اچھا، اب ذرا روحانی پہلوؤں کی طرف چلتے ہیں. جی بالکل. اگلا گروپ جو ہے وہ مومن کے اللہ سے تعلق اور اس کی اندرونی حالتوں کے بارے میں ہے. جی. ارشاد 266. المؤمن یکون مستغفرا. مومن استغفار کرنے والا ہوتا ہے. 267. المؤمن یکون متواضعا. مومن عاجزی کرنے والا ہوتا ہے. جی. 268. المؤمن یکون ذاکرا. مومن اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے. صحیح. اور 289. المؤمن یکون صاحب حیا. مومن حیا والا ہوتا ہے. یہ چاروں مل کر استغفار، تواضع، ذکر، حیا، یہ کیا تصویر بناتی ہیں؟ یہ ایک بہت ہی خوبصورت تصویر بناتی ہیں. آپ سمجھیں کہ یہ روح کی پاکیزگی اور نشو و نما کے 4 ستون ہیں. اچھا. استغفار صرف یہ نہیں کہ غلطی ہو گئی معافی دے دے. نہیں، یہ اپنی غلطی کا احساس، اس پر شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہے. یہ ایک مسلسل خود احتسابی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے. یعنی اپنی جانچ پڑتال کرتے رہنا. بالکل، جو انسان کو اپنی حقیقت یاد دلاتی رہتی ہے، تکبر سے بچاتی ہے، اور یہیں سے پھر تواضع یعنی عاجزی آتی ہے. جو اپنی کمزوریوں کو جانتا ہے وہ دوسروں کے سامنے اکڑے گا کیسے؟ وہ اللہ کے سامنے جھکا رہے گا. تکبر تو ایمان کے لیے زہر ہے. صحیح کہا. پھر ذکر، اللہ کی یاد، یہ تو دل کی خوراک ہے. جیسے جسم کو کھانا چاہیے، روح کو ذکر چاہیے. یہ دل کو اطمینان دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے. قرآن میں بار بار آیا ہے ذکر کا حکم. جی بالکل. اور آخر میں حیا، موڈسٹی، شیم، یہ ایمان کا زیور ہے. اور یہ صرف پردہ یا لباس نہیں ہے. اچھا. جی، یہ نظر کی حیا، سوچ کی حیا، بولنے کی حیا، عمل کی حیا، سب شامل ہے. یہ ایک اندرونی رکاوٹ ہے جو برائی سے بچاتی ہے. حدیث میں بھی ہے، حیا اور ایمان جڑواں ہیں، ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ چاروں مل کر ایک ایسی شخصیت بناتے ہیں جو اپنی غلطی مانے، اللہ کے سامنے جھکے، ہر وقت رب کو یاد رکھے اور برائیوں سے خود کو بچائے. یہ اندرونی صفائی اور مضبوط روحانی تعلق کی بنیادیں ہیں. سبحان اللہ. استغفار سے اپنی اصلاح، تواضع سے غرور کا خاتمہ، ذکر سے دل کا سکون اور حیا سے برائی سے حفاظت. یہ تو واقعی ایک مکمل روحانی پیکیج ہے. جی. آج کل جب دکھاوا اور بے باکی عام ہے، ان صفات کی قدر اور ضرورت اور بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے. اچھا، اب انفرادی اور روحانی باتوں سے آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ مومن کا دوسروں سے معاملہ کیسا ہوتا ہے. یقیناً، کیونکہ ایمان صرف اپنی ذات تک تو نہیں رہتا نا، اس کا اثر تو لازماً دوسروں کے ساتھ برتاؤ میں نظر آئے گا. جی، تو چوتھا گروپ اسی بارے میں ہے. ارشاد 269. المؤمن یکون رحیما. مومن رحم دل ہوتا ہے. 273. المؤمن یکون مرحوما. مومن وہ ہے جس پر رحم کیا جائے. جی. 271. المؤمن یکون متصدقا. مومن صدقہ دینے والا ہوتا ہے. صحیح. 274. المؤمن یکون ناصحا. مومن خیر خواہ ہوتا ہے. جی. اور 272.
المؤمن یکون منصحا، مومن خلوص سے نصیحت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں یہ رحیم اور مرحوم کا کیا جوڑ ہے، اور ناصح اور منصح میں کیا باریکی ہے؟ دیکھیں، رحیم یعنی رحم کرنے والا، اور مرحوم یعنی جس پر رحم کیا جائے۔ ان کو ساتھ لانے میں بہت گہرا پیغام ہے۔ اللہ کا اصول ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اچھا، یعنی اگر آپ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی مخلوق کے لیے نرم دل، مہربان بننا ہوگا۔ رحم دلی، کمپیشن تو ایمان کی خوشبو ہے۔ صحیح۔ پھر متصدق، صدقہ دینے والا، اور صدقہ صرف مال دینا نہیں ہے، کسی کی مدد کر دینا، کسی کو اپنا وقت دینا، کوئی اچھی صلاح دے دینا، مسکرا کر مل لینا، یہ سب صدقہ ہے۔ یہ بھی صدقہ ہے۔ جی بالکل، یہ معاشرے کی ضرورت مندوں کی مدد اور سماجی انصاف، سوشل جسٹس کا ایک طریقہ ہے۔ اب ناصح اور منصح۔ ناصح وہ ہے جو دل میں دوسروں کے لیے بھلائی چاہتا ہے، خیر خواہ ہے، ان کی خوشی میں خوش، ان کے غم میں شریک۔ نصیحت وہ ہے جو اس خیر خواہی کو عمل میں لائے، یعنی خلوص نیت سے، اچھے طریقے سے، حکمت سے دوسروں کو اچھی بات بتائے، غلطی پر ٹوکے، اسی کو نصیحت کہتے ہیں۔ اچھا، تو نصیحت کے لیے پہلے خیر خواہ ہونا ضروری ہے؟ بالکل، اور نصیحت میں بھی خلوص، نرمی اور حکمت لازمی ہے۔ تو یہ ساری صفات مل کر ایک ایسا معاشرہ بناتی ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے کا درد محسوس کریں، مدد کریں، ایک دوسرے کی بھلائی چاہیں۔ یہ ایمان کا عملی، سماجی پہلو ہے۔ یعنی ایمان صرف اللہ اور بندے کے بیچ کی بات نہیں، بلکہ بندوں کا آپس کا تعلق بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یقیناً، رحم دلی، مدد، خیر خواہی، اچھی نصیحت، یہ چیزیں تو کسی بھی جگہ کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں ان پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ کیا ہم صرف اپنی ذات میں مگن ہیں یا دوسروں کا احساس بھی ہے؟ بالکل۔ اور اب ہم آخری گروپ کی طرف آتے ہیں۔ یہ مومن کی مسلسل ترقی اور عمل پسندی کے بارے میں ہے۔ جی، یہ بھی بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ ارشاد 275، المومن یکون صاحب ادب، مومن خوش اخلاق، با ادب ہوتا ہے۔ 276، المومن یکون مبادرن الی الخیر، مومن نیکی میں پہل کرنے والا ہوتا ہے۔ جی، جلدی کرنے والا۔ 277، المومن یکون متعلما، مومن سیکھنے والا ہوتا ہے۔ جی۔ 278، المومن یکون معلما، مومن سکھانے والا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور 280، المومن یکون صاحب رجاء، مومن امید رکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک مسلسل چلتے رہنے، آگے بڑھتے رہنے کی تصویر ہے۔ یقیناً۔ یہ صفات ایک ایسے مومن کو دکھاتی ہیں جو رکا ہوا نہیں بلکہ ہمیشہ حرکت میں ہے۔ صاحب ادب، ویل مینرڈ ہونا، صرف میٹھی زبان نہیں بلکہ بات چیت، رویہ، لین دین، ہر چیز میں ایک سلیقہ، ایک احترام۔ ادب ایمان کو سجاتا ہے۔ جی۔ مبادر الی الخیر، نیکی میں پہل کرنا، پرو ایکٹیو گڈنس۔ یہ نہیں کہ چلو موقع ملا تو کر لیں گے، نہیں، نیکی کے موقع ڈھونڈنا، ان میں آگے بڑھنا، یہ عمل پر زور ہے۔ یعنی سستی نہیں۔ بالکل نہیں۔ پھر متعلم، لرنر، اور معلم، ٹیچر، یہ علم کی اہمیت بتاتا ہے۔ مومن ساری زندگی سیکھتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا لائف لانگ لرننگ، جی جی، اسلام میں تو 1400 سال سے ہے، گود سے گوڑ تک علم حاصل کرو۔ لیکن وہ علم صرف اپنے تک نہیں رکھتا بلکہ اسے دوسروں تک پہنچاتا بھی ہے۔ تو وہ ایک ہی وقت میں طالب علم بھی ہے اور استاد بھی۔ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ کیا خوب بات ہے۔ اور آخر میں صاحب رجا، امید رکھنے والا، ہوپ فل۔ ایمان کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، مومن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ جی۔ مایوسی کو تو کفر کے قریب کہا گیا ہے۔ یہ امید اسے آگے بڑھنے کی ہمت دیتی ہے، اور آج کل کی زبان میں کہیں تو ذہنی صحت، مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ تو یہ ساری صفات مل کر ایک مکمل، ایک فعال، باشعور اور مثبت کردار بناتی ہیں۔ ادب، نیکی میں پہل، سیکھنا سکھانا اور امید، یہ تو واقعی ایک مسلسل بہتری کا سفر ہے۔ یہ خیال ہی کتنا زبردست ہے کہ ایمان انسان کو کبھی ٹھہرنے نہیں دیتا،
ہمیشہ بہتر سے بہترین کی طرف لے جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو آج ہم نے پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی صاحب کی ترتیب و تشریح کی روشنی میں نہج البلاغہ کے حصہ 14 سے مومن کی ان 20 صفات 261 تا 280 کا جائزہ لیا۔ جی ہاں۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ سفر سچائی اور امانت سے شروع ہوتا ہے، پھر اندرونی مضبوطی، صبر، قناعت تک جاتا ہے، پھر روحانی پاکیزگی، استغفار، عاجزی، ذکر، حیا، پھر دوسروں سے ہمدردی، رحم، مدد، خیر خواہی، جی، اور آخر میں مسلسل علم و عمل کی ترقی اور امید پر بات ختم ہوتی ہے۔ یہ الگ الگ موتی نہیں لگتے، بلکہ ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ بالکل، یہ ایک مربوط نظام ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا نچوڑ کیا نکلا؟ دیکھیں، نچوڑ یہ ہے کہ اسلام میں ایمان صرف دل میں مان لینے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل عملی زندگی کا پروگرام ہے۔ اچھا، یہ جو 20 صفات ان مختصر اقوال میں آئیں، یہ ایک آئیڈیل مومن کا پورٹریٹ ہے۔ یہ دکھاتی ہیں کہ ایمان کیسے انسان کی سوچ، اس کے احساسات، اس کے کردار، اس کے تعلقات، غرض کہ اس کی پوری زندگی کو بدلتا ہے۔ اور یہ سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ایک صفت دوسری کو مضبوط کرتی ہے۔ جیسے جو سچا اور امانت دار ہوگا، اس کے لیے دوسروں پر رحم کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا آسان ہو جائے گا۔ جو صابر اور قانع ہوگا، وہ حسد سے بچے گا، خوش اخلاقی سے پیش آئے گا۔ جو علم حاصل کرے گا، وہ بہتر نصیحت کر سکے گا۔ یہ کردار سازی کا ایک جامع، ایک ہولسٹک نقشہ ہے۔ اور یہاں ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان سب میں توازن کیسے رکھا جائے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک پہلو پر اتنا زور دیں کہ دوسرا چھوٹ جائے۔ بالکل، توازن کا سوال تو بہت ہی اہم ہے، اور شاید آج کی اس ساری گفتگو کا سب سے بڑا غور طلب نقطہ بھی یہی ہے جو آپ کی بات سے نکلا ہے۔ جی، کہ ان تمام عظیم صفات کو جاننے کے بعد اصل چیلنج تو یہ ہے کہ ان سب کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیسے کی جائے۔ صحیح۔ خاص طور پر آج کے دور میں جب بہت سی چیزیں ہمیں ان اقدار سے دور کھینچتی ہیں، تو ایک سچے مومن کی ان صفات پر قائم رہنا اور انہیں بہتر سے بہتر بناتے رہنا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کوشش ہے۔ جی، یہ خود ایک بڑا جہاد ہے۔ اسی پر سوچنا اور عمل کا راستہ تلاش کرنا ہی شاید اس علم کو حاصل کرنے کا اصل مقصد ہے۔ بالکل درست۔